کشمیر لائف کے لائیو ویدر اور ٹریفک اپڈیٹس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ وہی اندیشہ بھی تھا، اندازہ بھی تھا اور پیش گوئی بھی کی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ جو آنے والا وقت ہے نومبر میں بالخصوص وہاں ہمیں اس طرح سے ہلکی بارشیں دیکھنے کو ملے گی، بالخصوص میدانی علاقوں میں، اور جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر ہلکی برف باری دیکھنے کو ملے گی۔ اور یہی ہم کل سے ہی دیکھ رہے ہیں، کل شام سے ہی مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے میدانی علاقوں میں۔ وہی جو بالائی علاقے ہیں وہاں ہم نے برف باری بھی دیکھی، ہلکی ہی صحیح لیکن برف باری ہوئی۔ اس میں سہر فہرست نام گلمرگ کا ہے، جو ویڈیو ہم نے کل آپ تک پہنچایا کہ کس طرح سے جو سیاح ہیں وہاں پر انجوائے کر رہے ہیں برف باری کو گلمرگ میں۔ تو اب محکمہ موسمیات کی طرف سے کیا اطلاع آئی ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ آنے والے دنوں میں موسم کس طرح کا بنا رہے گا۔ 9 سے لے کے 11 تک یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہے، اور بارشوں میں جو اس وقت انٹینسٹی ہے وہ اتنی نظر نہیں آتی، لیکن آنے والے دنوں میں یہ انٹینسٹی بڑھ سکتی ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر ہمیں برف باری دیکھنے کو ملے گی، یعنی 9 سے لے کے 11 نومبر تک اس طرح کا موسم بنا رہے گا۔ ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 11 نومبر کے بعد موسم میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور دھوپ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، یعنی موسم میں بہتری آنے کی امید 11 کے بعد ہی ہے۔ کہاں کتنی بارشیں ہوئی وہ بھی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے یہ معلومات۔ سری نگر میں 30.4 ملی میٹر بارشیں ہوئی ریکارڈ کی گئی ہے، قاضی گنڈ میں 36.3 ملی میٹر، اسی طرح سے پہلگام میں 19.1 ملی میٹر، کپوارہ میں 23.8 ملی میٹر، کوکرناگ میں 24.6 ملی میٹر، گلمرگ میں 29.6 ملی میٹر، پامپور میں 31 ملی میٹر، سری نگر ایئرپورٹ پہ 27.4 ملی میٹر، اونتی پورہ میں 30.6 ملی میٹر، اننت ناگ میں 36.1 ملی میٹر، بارامولہ میں 27.5 ملی میٹر، بانڈی پورہ میں 30 ملی میٹر۔ جموں کی اور آئے تو یہاں بانیہال میں 17.8 ملی میٹر بارشیں ریکارڈ ہوئی ہے، بدرواہ میں 1.5 ملی میٹر بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں، وہی پونچھ میں 23 ملی میٹر جو بارشیں ہیں وہاں ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ تو رہی موسم کے حوالے سے ضروری معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ خزاں سے اب ونٹرز کی اور شفٹ ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ موسم اب ہمیں آنے والے دنوں میں اسی طرح کا دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اب ٹریفک کی جانب سے جو محکمہ ٹریفک ہے وہاں سے کیا اپڈیٹس ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ٹریفک کنٹرول یونٹ کی جانب سے موصول ہوئی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں شہرہ جو ہے قومی شہرہ ہے وہ ٹریفک کی آواجاہی کے لیے بالکل ٹھیک ہے، ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور وہی 8 سے لے کے 11 بجے تک چھوٹی گاڑیوں کو آنے جانے کی اجازت تھی، دونوں اطراف سے ٹریفک ٹھیک تھا، بحال تھا، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑی گاڑیوں کو اب ہم سری نگر سے جموں کی اور روانہ کریں گے۔ اور وہی جو مغل روڈ ہے وہ برف باری ہونے کی وجہ سے بند ہے، سری نگر سنمرگ گمری روڈ جو ہے وہ بھی برف کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے، راستہ خراب ہونے کی وجہ سے فی الحال بند ہی ہے۔ آپ کو یہ بھی ساتھ میں اطلاع دیتے چلے کہ جو 9 سے لے کے 11 تک بتایا گیا ہے کہ موسم میں اس سے زیادہ تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، یعنی جو بارشیں ہیں ان میں انٹینسٹی، اگر کہیں برف باری ہے تو اس میں بھی انٹینسٹی، تو جو یہ شدت ہے ظاہر سی بات ہے اس سے جو زمینی رابطے ہیں، ہوائی رابطے ہیں وہ منقطع ہونے کا اندیشہ رہتا ہی ہے، اس طرح کا خدشہ رہتا ہی ہے۔ تو یہی خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ممکن ہے 9 سے لے کے 11 نومبر تک ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے یہاں کے زمینی رابطے ہیں، بالخصوص سری نگر جموں قومی شہرہ یا مغل روڈ یا سری نگر سنمرگ گمری روڈ وہ بند رہ سکتے ہیں، یعنی اس کا براہ راست اثر اس پر پڑ سکتا ہے۔ یہ تو ہم آپ کو اس وقت لائیو تصاویر دکھا رہے ہیں سری نگر سے۔ پانی جگہ جگہ اسی طرح سے جمع ہے، ایک ہی جگہ پر نہیں ہے، کئی علاقوں سے جہاں جہاں سے صبح سری نگر کے کئی علاقوں سے ہمارا گزر ہوا وہاں سے ہم نے دیکھا کہ پانی جمع تھا۔ یہاں چونکہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت کام بھی چل رہا ہے، تو وہ بھی چل رہا ہے، اور یہاں ساتھ میں بارشیں بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک منظر جو ابھی آپ لائیو تصاویر کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں یہیں کا نہیں ہے، بلکہ سری نگر میں اس طرح کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر
الگ الگ جگہوں پر پانی رکا ہوا ہے اور لوگوں کو بالخصوص چلنے میں دقت اور دشواری کا سامنا درپیش ہے. تو یہ مشکلات تب تک جاری ہی رہتی ہے جب تک یہ بارشیں تھمتی نہیں. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.